اہل عشق و محبت کی اس ایمان افروز بزم کے صدر گرامی وقار پیر طریقت حضرت علامہ علاء الدین صدیقی دامت برکاتہ العالیہ، واجب التعظیم علماء کرام، مشائخ اعظام، محترم برادران اسلام اور عزیزان گرامی، آج سے 1400 سال پہلے کی بات ہے، میرے اور آپ کے آقا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں صحابہ کرام کو فرمایا کہ ممبر کے قریب آ جاؤ، میں تمہیں وعظ و نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام ممبر کے قریب آتے ہیں، میرا اور آپ کا آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں آمین۔ پھر دوسری سیڑھی پہ قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ پھر تیسری سیڑھی پہ قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ سبحان اللہ۔ 3 دفعہ آمین کہنے کے بعد خطاب فرمایا، فارغ ہوئے۔ جب فارغ ہوئے تو چند صحابہ کرام حاضر ہوئے، عرض کرنے لگی اللہ کے رسول، لَقَدْ سَمِعْنَا مِنْكَ الْيَوْمَ شَيْئًا مَا كُنَّا نَسْمَعُ۔ آج خلاف معمول ہم نے آپ کی زبان سے کچھ ایسی بات سنی ہے جس کا پہلے معمول نہیں ہے۔ آپ پہلے بھی ممبر پہ تشریف لے جاتے ہیں، کبھی آپ نے چڑھتے ہوئے آمین نہیں کہا ہے، تو آج یہ 3 دفعہ ممبر پہ جاتے ہوئے آپ نے آمین کیوں فرمایا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس ان جبریل ارد لی وقال، جبریل امین میرے سامنے ظاہر ہوا اور اس نے کہا، کیا کہا وہ بات مجھے نہیں کہنی ہے، نہ وقت اس کی اجازت دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین نے جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو رب کے حضور کوئی دل کی دھڑکن پیش کی ہے، جو ہے تو بد دعا لیکن ثقیل سمجھتے ہوئے میں اسے دعا کہہ رہا ہوں۔ اچھا، اس نے ایک دعا مانگی ہے رب کے ہاں، مجھے وہ بڑی پسند آئی ہے تو میں نے آمین کہا ہے۔ پھر دوسری سیڑھی ایسا ہوا، پھر تیسری سیڑھی پہ ایسا ہوا، وہ بات کسی اور وقت بیان کروں گا۔ میں صرف انداز بیان سے 2 نکتے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، سمجھ آ گئی تو ہمارا عقیدہ واضح ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ ان جبریل ارد لی، جبریل میرے سامنے ظاہر ہوا، اس نے رب کے حضور دعا مانگی، میں نے آمین کہا ہے۔ سوال یہ ہے، جب جبریل دعا مانگ رہا ہے تو اس وقت وہ کہاں کھڑا ہے؟ وہ کہاں کھڑا ہو کے دعا مانگ رہا ہے؟ اس کی ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ جبریل سدرہ پہ کھڑا ہے اور وہاں رب کے حضور دعا مانگ رہا ہے۔ میرا اور آپ کا آقا مدینے کے ممبر پہ بیٹھ کر اس کی آواز سنتا ہے۔ جو ہستی مسجد نبوی کے ممبر پہ بیٹھ کر سدرۃ المنتہا پہ جبریل کی آواز سن سکتی ہے، کیا وہ بریڈ فورڈ سے ہمارا درود نہیں سن سکتی؟ سچ بتاؤ، مدینہ سے سدرہ دور ہے یا بریڈ فورڈ دور ہے؟ اور پھر ان ارد لی، جبریل ظاہر ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا آقا
صرف جبریل کی آواز نہیں سن رہا، اس کو دیکھ رہا ہے۔ جو مسجد نبوی کے منبر پہ بیٹھ کر آسمان کو چیرتا ہوا سدرہ پہ جبریل کو دیکھ سکتا ہے، وہ بریڈ فورڈ میں ہم گنہگار امتیوں کو نہیں دیکھ سکتا ہے۔ کہتے ہیں ہمیں دیوار کے پیچھے نظر نہیں آتا۔ یہ سنی کیسا عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کا نبی دیوار کے پیچھے دیکھ لیتا ہے؟ مجھے بہت افسوس آتا ہے اس عقل پہ جو اس دور میں یہ اعتراض کرے۔ اس دور ایک صدی پہلے کرتا تھا کوئی بات نہیں تھی، اب تو ٹی وی نے کائنات کے دوسرے کونے کو اٹھا کر تمہارے گھر کے اندر دکھا دیا ہے۔ اب بھی جس کو بات سمجھ نہیں آتی اس کی عقل کا ماتم نہ کریں تو اور کیا۔ ٹی وی کیا کرتا ہے؟ ٹی وی غیب کی خبر دیتا ہے، غیب کی شکل دکھاتا ہے۔ کرتا ہے یا نہیں؟ ابھی M25 پہ 1 گھنٹہ پہلے اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے، ٹی وی وہ تمہیں غیب کی خبر بھی دکھا رہا ہے، وہ ایکسیڈنٹ بھی دکھا رہا ہے۔ ہمیں تو کوئی پتہ نہیں کہ ادھر ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ہمارے لیے وہ غیب کی خبر ہے۔ یہ ٹی وی ہمیں غیب کی خبر دیتا ہے، ہمیں غیب کی شکل دکھاتا ہے۔ ارے پلاسٹک کا ٹی وی ایک گنہگار اور ہو سکتا ہے کافر بے ایمان کے ہاتھ کا بنا ہوا پلاسٹک کا ٹی وی غیب کی خبر دکھائے، غیب کی خبر بتائے، غیب کی شکل دکھائے، تجھے اعتراض نہیں ہوتا؟ اور خدا کی نبوت کا بنایا ہوا ٹی وی غیب کی خبر دے تو تجھے بیماری لگ جاتی ہے۔ صبح معراج میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا، میں نے رات کے تھوڑے سے حصے میں یہ سفر کیا ہے جس میں مسجد اقصی دیکھ کے آیا ہوں۔ ان کافروں کو پتا تھا یہ نہیں گئے بیت المقدس، سوال کیا اگر تم گئے ہو تو بتاؤ مسجد اقصی کی کھڑکیاں کتنی تھیں؟ مدینے والے نے نبوت کے ٹی وی کا سوئچ آن کیا اور دیکھ کر سب کچھ نے بتایا۔ ان جبریل اراد لی، جبریل میرے سامنے ظاہر ہوا۔ میں بات یہ کر رہا ہوں کہ اس کی ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ جبریل سدرہ پر کھڑا ہے اور وہاں سے دعا مانگ رہا ہے اور حضور یہاں سن رہے ہیں۔ نکات اس میں بہت نکل سکتے ہیں مگر میں عظیم الشان خطابات کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ معنی ہے کہ جبریل سدرہ پہ کھڑا ہے، حضور مدینے سے دیکھ کر آمین کہہ رہے ہیں۔ اب دوسری بات سننے والی ہے، دوسری صورت یہ ممکن ہو سکتی ہے کہ جبریل سدرہ کو چھوڑ کر مدینے میں حاضر ہے، حضور کے قدموں میں کھڑا ہے، وہاں رب کے حضور دعا مانگ رہا ہے۔ میں چیلنج کرنے جا رہا ہوں ان بد نصیب بے ایمانوں کو جو ہمیں کہتے ہیں یہ سنی ان کے سر میں درد ہو تو نیریاں شریف جا رہے ہیں، خدا کے گھر میں نہیں آتے۔ ان کے سر میں درد ہو یہ بگھار شریف جا رہے ہیں، یہ بھیرا شریف جا رہے ہیں، یہ خدا کے گھر میں کیوں نہیں آتے؟ میں انہیں سنانا چاہتا ہوں یہ طریقہ ہمیں جبریل امین نے بتایا ہے۔ کیا سدرۃ المنتہا سے خدا نہیں سنتا تھا کہ اسے مدینے آنا پڑا؟ جبریل امین نے سدرۃ المنتہا چھوڑا ہے اور مدینے میں آ کر دعا مانگ رہا ہے۔ لہذا ہم جب اللہ والوں کے پاس دعا کے لیے جاتے ہیں یہ عقیدہ صرف سنیوں کا نہیں ہے، یہ جبریل امین کا اور صرف جبریل کا نہیں ہے۔ آخری بات غور سے سنو، صرف جبریل نہیں ہے، یہ اللہ کے نبیوں کا عقیدہ ہے۔ کون نہیں جانتا مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم کے پھل آتے ہیں، زکریا علیہ السلام آتے ہیں،
دیکھتے ہیں یہاں تو انہونی ہو رہی ہے، ہنالک دعا زکریا ربہ، وہاں رب کے نبی نے دعا مانگی، مسجد اقصی وہاں سے 3 قدم تھی، وہ 3 قدم مسجد میں جا کر خدا سے انہوں نے دعا کیوں نہیں مانگی؟ وہ تو ایک کونے میں حجرہ بنا ہوا تھا، ایک نبی 3 کونے پہ خدا کا گھر کھڑا ہے، وہاں نہیں جاتا ہے، اللہ کی ولیہ کے حضور اس لیے جاتا ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔